السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج اللہ کی رحمت سے آج کی نشست میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات اللہ کی رحمت سے عرض کروں گا۔ پہلا سوال کیا گیا کہ طلاق بائن کیا ہے؟ جس طلاق کے بعد شوہر کے پاس رجوع کا حق باقی نہ رہے اسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں تاکہ وہ عورت اس کے علاوہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں عورت اور سابقہ شوہر کو دوبارہ نکاح جدید کے ساتھ میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ کہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جن کو جاننے والوں کے لیے واضح کر رکھا ہے۔ ہاں جی، یہ دوسرا سوال ہے، کسی ایسے عمل کو دین کا حصہ بنانا جس پر دلیل شرعی قائم نہیں، کیسا ہے؟ اصل بات یہ ہے میرے محترم بھائی، عبادات میں اصل حرمت ہے۔ جب تک کسی عمل کے عبادت ہونے پر دلیل شرعی قائم نہیں ہوتی اسے عبادت نہیں بنایا جا سکتا۔ احکام شرعیہ میں بغیر دلیل کے کوئی حکم داخل کرنا بدعت ہے جس میں ممانعت بالکل واضح ہے۔ ہر بدعت ظلمت و ضلالت اتباع نفس ہے اور انہدام اسلام ہے، اور ہر بدعت سیئہ اور قبیحہ ہے۔ جس کام کے اصل قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں حدیث موجود ہے 4202۔ طبقات المحدثین بے اصبہان لأبی الشیخ الاصبہانی جلد نمبر 3 صفحہ 609۔ المختارہ للحافظ ضیاء المقدسی 2054 وسندہ حسن، حافظ منذری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ التقریب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ 86۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ المتوفی 728 ہجری فرماتے ہیں اہل علم کہتے ہیں کہ بدعت سے توبہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے بدعتی شریعت محمدیہ کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوتا ہے، اس کے لیے برا عمل مزین کر دیا جاتا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا رہتا ہے، چنانچہ وہ اس عمل سے توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ توبہ کے لیے اپنے عمل کو برا جاننا ضروری ہے یا اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ میں نے واجب یا مستحب عمل کو ترک کر دیا ہے۔ لہذا جب تک وہ کسی برے کام کو اچھا سمجھتا رہے گا تب تک توبہ نہیں کرے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر حق واضح کر کے رشد و ہدایت سے نواز دے، جیسا کہ اللہ نے کفار، منافقین اور بہت سے بدعاتیوں اور گمراہوں کو ہدایت دی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ 9۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ المتوفی 179 ہجری فرماتے ہیں
من احدث فی هذه الامة اليوم شیئا لم یکن علیہ سلفها فقد زعم ان خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدہ آیت نمبر 4. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اگر آج کوئی شخص امت میں نیا کام جاری کرتا ہے، وہ کام جس پر اسلاف امت نہیں تھے، تو وہ باور کروا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. جو چیز دور سلف میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے. الاحکام لابن حزم جلد نمبر 6 اور صفحہ ہے 85 وسندہ حسن. امام مالک رحمہ اللہ کے اس فرمان کے روشنی میں یوں سمجھیے کہ میں اگر بدعت جاری کرتا ہوں تو گویا میں یہ باور کروا رہا ہوں کہ دین ناقص تھا جسے میں نے مکمل کر دیا. یہ کار ثواب تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا اور میں بیان کر رہا ہوں. یوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کی کوشش کرتا ہوں. ہر بدعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی ہے. اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اہل ایمان بدعت کے تصور ہی سے کانپ جاتے ہیں. جی دوسرا سوال. اللہ اکبر کبیرہ. زندہ جانوروں کا گوشت کاٹنا کیسا ہے؟ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹنا کیسا؟ بلکہ تیسرا سوال ہے یہ. زندہ اونٹ کی کوہان، دمبے کا اولہا یا کسی بھی جانور کا کوئی عضو کاٹنا جائز نہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. کاٹا گیا گوشت مردار کے حکم میں ہے. سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم یجبون اسنمۃ الابل وعلیات الغنم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت. سنن ابی داود 2858، سنن الترمذی 1480 وسندہ حسن. قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، وہم یجبون اسنمۃ الابل، تو وہاں کے لوگ زندہ اونٹوں کی کوہانیں، وعلیات الغنم، اور بکریوں کی چکلیاں کاٹ لیا کرتے تھے، یعنی دمبا کی چکلیاں کاٹ لیا کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، زندہ جانور کا جو حصہ کاٹا جائے وہ حرام ہے. اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن غریب کا حکم لگایا ہے. امام ابن الجارود رحمہ اللہ 876 ہجری، امام ابن الجارود رحمہ اللہ 876 نے صحیح، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے جلد نمبر 4 صفحہ 239 نے صحیح الاسناد، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. سوال نمبر 4، اشعار کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ اشعار کسے کہتے ہیں، یعنی وہ ہدیے مینا میں قربانی کے لیے اونٹ کو دہنی جانب جو زخم لگایا جاتا تھا اسے اشعار کہتے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ مقام پر ادا کی،
پھر اپنی اونٹنی منگوائی، اس کی کوہان کی دائیں جانب اشعار کیا اور خون کو آس پاس لگا دیا اور اس کے گلے میں 2 جوتے لٹکا دیے۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ جب وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیدا پر چڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پڑھا۔ صحیح مسلم 1243۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: العمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم یرون الاشعار وهو قول الثوری والشافعی واحمد واسحاق۔ سنن الترمذی تحت الحدیث جو ہے 906۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دوسرے اہل علم کا عمل ہے۔ وہ اشعار کو جائز سمجھتے ہیں۔ امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں: فتلت قلائد بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم قلدها واشعرها واہداها۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے بٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلادے پہنائے، اشعار کیا اور ہدیے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے، 1696 نمبر ہے۔ صحیح مسلم میں 1321 اور 362 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اشعار جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کو مصلح کہتے ہیں، یعنی امام صاحب اسے جائز نہیں سمجھتے۔ بعض الناس نے امام صاحب کے قول کی یہ تعویل کی ہے کہ جب لوگوں نے اشعار میں مبالغہ کیا تو اس وقت امام صاحب نے مصلح کہا ہے، لیکن یہ تعویل بلا دلیل ہے۔ اہل علم نے اس مسئلہ میں امام صاحب کا رد کیا ہے۔ آئیے ائمہ دین، محدثین کرام اور علماء عظام رحمہ اللہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ حافظ خطابی رحمہ اللہ 388 فرماتے ہیں: لا اعلم احدا من اہل العلم انکر الاشعار غیر ابی حنیفہ وخالفہ صاحبہ وقال فی ذلک بقول عامۃ اہل العلم۔ معالم السنن کے جلد نمبر 2 صفحہ 153۔ لا اعلم احدا من اہل العلم انکر الاشعار غیر ابی حنیفہ۔ میں نہیں جانتا کہ کسی اہل علم نے اشعار کا انکار کیا ہو سوائے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ وخالفہ صاحبہ وقال فی ذلک، جبکہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے ان کی مخالفت کی ہے۔ وقال فی ذلک بقول عامۃ اہل العلم، دونوں شاگرد اس حوالے سے دیگر اہل علم کے موافق بات کرتے ہیں۔ حافظ نووی رحمہ اللہ 676 فرماتے ہیں: اس حدیث میں دلیل ہے کہ اشعار اور ہدیے والے اونٹوں کے گلے میں ہار پہننا مستحب ہے۔ سلف و خلف کے جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اشعار بدعت ہے، کیونکہ یہ مصلح ہے۔ ان کا یہ قول اشعار کے بارے میں بہت سی صحیح اور مشہور احادیث کے خلاف ہے۔ رہا ان کا اشعار کو مصلح کہنا تو یہ درست نہیں، کیونکہ اشعار ایسے ہی ہے جیسے فسد، سنگی، داغ دینا اور نشان لگانا ہوتا ہے۔ شرح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ 228۔ امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ المتوفی 179 فرماتے ہیں: لا تنظر الى قول اہل الرأی فی ھذا فإن الاشعار سنۃ وقولہم بدعۃ۔ اس بارے میں اہل رائے کے قول کو مت دیکھیں۔ فإن الاشعار سنۃ، اشعار سنت ہے، وقولہم بدعۃ، جبکہ ان کا قول خود بدعت ہے۔
سنن الترمذی تحت الحدیث 906 وسندہ صحیح۔ ابو صائب سلم بن جنادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم امام وکیع رحمہ اللہ کے پاس تھے، انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی جو کہ رائے میں دلچسپی رکھتا تھا سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسلح ہے۔ آدمی کہنے لگا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اشعار کو مسلح کہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام وکیع رحمہ اللہ سخت غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس طرح کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو قید کر لیا جائے، اس وقت تک نہ چھوڑا جائے تا وقتی کہ آپ اپنے اس قول سے باز آ جائیں۔ سنن الترمذی تحت الحدیث 906 وسندہ صحیح۔ قارئین کرام، ناظرین، مستمعین، دیکھا آپ نے کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام وکیع رحمہ اللہ کس قدر اتباع سنت کے جذبے سے سرشار ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، حدیث کے خلاف رائے پیش کرنے والوں پر شدید غصہ کا اظہار فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسا ہی جذبہ صادقہ نصیب فرمائے، آمین۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ 311 ہجری باب قائم کرتے ہیں، باب اشعار البدن فی شک الصنام الایمن وسلط الدم عنہا ضد قول من زعم ان اشعار البدن مسلط فسمى سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلطا بجہلہ۔ قربانی کے اونٹوں کی کوہان کی دائیں جانب اشعار کرنے، قربانی کے اونٹوں کی کوہان کے دائیں جانب اشعار کرنے اور خون کو لتھڑنے کا بیان اس شخص کے رد میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اونٹوں کو اشعار کرنا مسلح ہے، اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام مسلح رکھ دیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153، حدیث کا نمبر ہے 2575۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ 463 ہجری فرماتے ہیں ھذا الحکم لا دلیل علیہ الا التوہم والظن ولا تترک السنن بالظنون۔ الاستذکار جلد نمبر 4 صفحہ 264۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول پر کوئی دلیل نہیں، ھذا الحکم لا دلیل علیہ الا التوہم والظن، سوائے وہم اور ظن و تخمین کے، ولا تترک السنن بالظنون، جبکہ سنتیں ظن و تخمین کی بنا پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ 456 ہجری فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اشعار کو مکروہ سمجھتا ہوں، یہ تو مسلح ہے، لیکن یہ کسی عالم کی ہفوات میں سے ہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے وہ مسلح قرار دے۔ ہر اس عقل پر افسوس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر گرفت آتی ہے، ایسی عقل پر یہ لازم آتا ہے کہ اس کے نزدیک سنگی لگوانا، فسد کھولنا وغیرہ بھی مسلح ہو اور وہ اس سے بھی رک جائے، نیز اس کے نزدیک ناک کاٹنے، دانت اکھیڑنے، کان گاٹنے وغیرہ کا قصاص لینا بھی مسلح ہو، اور چور اور فسادی آدمی کا ہاتھ کاٹنا بھی مسلح ہو، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا بھی مسلح ہو، زمین میں فساد کرنے والے کو سولی دینا بھی مسلح ہو۔ دراصل مسلح تو اس نے کیا ہے نا جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک پر
تنقید تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا مسئلہ کیا ہے، حالانکہ اشعار حجۃ الوداع میں کیا گیا تھا اور مسئلہ سے ممانعت اس سے کئی سال پہلے ہو چکی تھی۔ ثابت ہوا کہ یہ مسئلہ نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا ایسا قول ہے جس میں ان کا کوئی سلف ہی نہیں، نہ ہی ان کے ہم زمانہ فقہائے کرام میں سے کسی نے ان کی موافقت کی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقلید کی آزمائش میں ڈال دی ہے۔ ہم فتنہ تقلید سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ المحلہ کتاب کا نام، جلد نمبر 7، صفحہ 111-112۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ 751 ہجری فرماتے ہیں، ہدیے کو اشعار کرنے کے متعلق صحیح، صریح اور محکم سنت کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ یہ اصول کے خلاف ہے کہ اشعار مسئلہ ہے، اللہ کی قسم یہ سنت باطل اصولوں کے خلاف ہے جو سنت کے لیے نقصان دہ نہیں، جبکہ حرام مسئلہ ایسی زیادتی والا عمل ہے جو اللہ تعالی شاعر کی نہ سزا ہو سکتی ہے اور نہ تعظیم۔ رہا اونٹ کی کوہن کو شک کرنا جو کہ مستحب یا واجب ہے تاکہ اس سے معمولی خون نکلے، تو یہ شعار اسلام کا اظہار ہے۔ اس سنت کا قیام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین امور میں سے ہے، بالکل اصول شرعیہ کے موافق ہے۔ قرآن کی کس آیت نے یا کس حدیث نے اشعار کو حرام کیا کہ جو یہ اصول کے خلاف ہو گیا؟ اشعار کو حرام مسئلہ پر قیاس کرنا دنیا کا فاسد ترین قیاس ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی مبغوض، مغضوب اور ممنوع پر قیاس کرنا ہے۔ اگر اشعار کی صرف یہی حکمت ہوتی کہ یہ شعائر الہیہ کی تعظیم اور اظہار ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک طرح علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح بیت اللہ میں اس کے تقرب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے برعکس اللہ کے دشمن یعنی مشرکین اپنے خداؤں کے لیے ذبح کرتے ہیں اور ان کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور موحدین کے لیے یہ مشروع کر دیا کہ ان کی قربانیاں اور نمازیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اور موحدین شعائر توحید کا خوب اظہار کریں تاکہ اللہ کا دین ہر دین پر غالب کر دیں۔ تو یہ وہ صحیح اصول ہے جس کے موافق سنت نے اشعار کو مشروع کیا ہے۔ واللہ الحمد۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 255۔ پانچواں سوال، نماز ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، وہ حدیث جن میں نماز ظہر کو گرمی کی وجہ سے ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے، ان سے مراد بقدر حاجت اول وقت سے کچھ مؤخر کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو موسم سرما میں بھی ظہر کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر احادیث کی خلاف ورزی ہے، جبکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ ظہر کا وقت زوال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ المتوفی 318 جو فرماتے ہیں، اجمعوا علی ان وقت الظہر زوال الشمس۔ الاجماع صفحہ 36۔ اجماع ہے کہ ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہوتا ہے۔ اجمعوا علی ان وقت الظہر زوال الشمس، اجماع ہے کہ ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ نیز آپ یہ دیکھیں، چند کتابوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الاوسط لابن المنذر کی دوسری جلد 326 355، الاستذکار لابن عبد البر کی پہلی جلد صفحہ 38، التمہید لابن عبد البر کی 8ویں جلد صفحہ 71، المبسوط للسرخسی جلد نمبر 1 صفحہ 142، عارضۃ الاحوذی لابن العربی جلد نمبر 1 صفحہ 255، بدائع الصناع للکاسانی جلد نمبر 1 صفحہ 350،
المجموع للنووی کی جلد نمبر 324، فتح البر لابن حجر جلد نمبر 221 وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، سورج ڈھل جائے تو زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم 173 اور 612۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر فسجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم نماز ظہر ادا کرتے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک۔ تو فسجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر، تو گرمی کی سوزش سے بچنے کے لیے کپڑے پر سجدے کرتے تھے۔ صحیح البخاری 542 اور صحیح مسلم 620۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شقونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی الرمضاء فلم یشکنا، صحیح مسلم 619۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمی میں نماز ظہر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت قبول نہیں کی۔ صحیح مسلم 619۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا ان صلی الظہر اذا زاغت الشمس، زوال کے وقت ظہر کی نماز ادا کریں۔ موطا امام مالک جلد نمبر 107 وسندہ صحیح۔ چھٹا سوال، کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ میں تمہیں بری کرتا ہوں، یہ طلاق کے صریح الفاظ نہیں ہیں، لہذا شوہر کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے ان الفاظ سے طلاق مراد لی ہے تو طلاق ہو جائے گی ورنہ طلاق نہ ہوگی۔ سوال نمبر 7، اگر کوئی شخص ایک چیز فروخت کرتے وقت کہے کہ اس میں جو عیوب ہیں وہ ابھی دیکھ لیں، بعد میں جو عیوب ظاہر ہوں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، پھر بعد میں کچھ عیوب ظاہر ہوا تو کیا حکم ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب چیز فروخت کرنے والے نے پہلے سے کہہ دیا تھا اور خریدنے والے نے قبول کر لیا تھا تو بعد میں ظاہر ہونے والے عیوب کا ذمہ دار فروخت کرنے والا نہیں ہوگا۔ 8واں سوال، تیمم کا کیا حکم ہے اور اس میں ہاتھ کا مسح بغلوں تک کرنا کیسا ہے؟ بھائی، پاک پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم جائز ہے۔ تیمم میں صرف ہاتھوں اور چہرے کا مسح کیا جاتا ہے، ہاتھوں کے مسح میں بغلوں تک مسح کرنا مشروع نہیں۔ اس بارے میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جو سنن ابی داؤد میں 328 نمبر وہ ضعیف ہے، اس میں قتادہ رحمہ اللہ کا استاذ مبہم و نامعلوم ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک آدمی الگ بیٹھا تھا جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا فلاں آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا تھا اور پانی دستیاب نہیں۔ فرمایا مٹی استعمال کر لیں، یہی کافی ہے۔ صحیح البخاری 344 نمبر ہے، صحیح مسلم 682۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الت لی الارض مسجدا و طہورا، صحیح مسلم 523، کہ زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ عبد الرحمن بن ابزہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا میں جنبی ہوں، پانی نہیں ملا۔
تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نماز ہی نہ پڑھیے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المومنین یاد نہیں جب میں اور آپ ایک قافلہ میں سفر کر رہے تھے، ہم جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا، آپ نے نماز نہ پڑھی، مگر میں نے جانوروں کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، پھر پھونک مار کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مل لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمار اللہ سے ڈریے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا۔ حکم رحمہ اللہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابزہ رحمہ اللہ نے مجھے بھی یہ حدیث اسی طرح بیان کی۔ نیز حکم والی سند میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے بیان کردہ روایت کے خود ذمہ دار ہیں۔ صحیح مسلم 339 نمبر ہے، صحیح البخاری میں 339 اور صحیح مسلم میں 368 اور 112 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 9واں سوال یہ کیا لکھیں؟ کیا اونٹ کا جھوٹا اور پسینہ پاک ہے؟ میرے بھائی اونٹ کے حلال ہونے پر امت کا اتفاق ہے، ہر حلال جانور کا جھوٹا اور پسینہ پاک ہے۔ 10واں سوال کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر صحیح احادیث اور آثار صحابہ و تابعین دلالت گناہ ہے، جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے۔ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ صحیح مسلم ہے 360 نمبر ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نتوضأ من لحوم الابل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے لیکن بکریوں کے گوشت سے وضو نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 136 حدیث کا نمبر 517 وسندہ صحیح۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ فرمایا جی ہاں۔ پوچھا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا جی ہاں۔ پوچھا کیا میں ان کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ فرمایا نہیں۔ مسند الامام احمد جلد نمبر 488، سنن ابی داود 184، سنن الترمذی 81 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 494 نمبر ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی میں پہلے جلد صفحہ 159 اور وسندہ صحیح ہے۔ سمجھ آئی؟ میرے بھائی اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، سنن الترمذی تحت جو حدیث ہے غالباً 81 اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ 32، امام ابن حبان رحمہ اللہ 1128 اور امام ابن الجارود رحمہ اللہ 26 نے صحیح کہا ہے۔ اعمش رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ للبیہقی کی جلد نمبر 1 صفحہ 159 میں سماع کی تصریح کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن الترمذی تحت الحدیث ہے 81۔ اللہ اکبر۔ 11واں سوال جلالہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی پہلے بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتہ کہ جلالہ کیا ہوتا ہے۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں
جس کے گوشت سے گندگی کھا کر بدبو آنے لگے، ایسے جانور کو فی الفور ذبح کرنا جائز نہیں، بلکہ اسے باندھ کر رکھا جائے۔ جب اس کے گوشت سے بدبو ختم ہو جائے یعنی گندگی تحلیل ہو جائے تو اسے ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبن البقرۃ الجلالتی ان لبن البقرۃ الجلالتی وعن المجسمات وعن الشرب من فی السقاء۔ مسند الامام احمد جلد نمبر 1226، سنن ابی داود میں حدیث ہے 3786، سنن النسائی کے اندر 4453، سنن الترمذی میں 1825 اور حکم ہے حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ یعنی نجاست خور جانور کا دودھ پینے، مجسمہ جانور کو باندھ کر تیر اندازی کے ذریعے قتل کرنے، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ اور مشکیزہ کے منہ سے منہ لگا کر پینے سے منع کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے 2552 اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے 5399 اور امام ابن الجارود رحمہ اللہ 887 نے صحیح، اور امام حاکم رحمہ اللہ جلد نمبر 200 102 اور 103 نے صحیح الاسناد، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی 11ویں جلد صفحہ 349 اور حدیث ہے 11977 میں اس کا باسند صحیح شاہد بھی ہے۔ 12واں سوال، اونٹ کا نہر کیا جائے گا یا ذبح؟ میرے بھائیوں، اونٹ کو نہر کرنا مسنون ہے، البتہ اگر ذبح کر لیا جائے تو بھی حرج نہیں۔ زیاد بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما اتا علی رجل قد اناخ بدنتہ ینہرها قال ابعثها قیاما مقیدۃ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری میں نمبر 1713 اور صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 1320۔ رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، اتا علی رجل قد اناخ بدنتہ ینہرها، ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر نہر کرنا چاہ رہا تھا۔ قال، آپ نے فرمایا، ابعث قیاما مقیدۃ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے کھڑا کیجئے۔ ابعث قیاما، اچھا، مقیدۃ اور اس کی بائیں ٹانگ باندھ دیجئے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالی اذکروا اسم اللہ علیہ صواف قال قیاما علی ثلاث قوائم معقولۃ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک و الیک، یعنی فرمانے باری تعالیٰ اذکروا اسم اللہ علیہ صواف کا معنی، اذکروا اسم اللہ علیہ صواف کا معنی یہ ہے کہ اونٹ کو 3 ٹانگوں پر کھڑا کر کے اور بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک و الیک پڑھ کر نہر کرو۔ حوالہ ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم، حدیث کا نمبر ہے 7571 وسند صحیح۔ 13واں سوال، اونٹ کا پیشاب پاک ہے یا نہیں؟
جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے شریعت کی روح سے ان کا پیشاب پاک ہے، حرمت پر کوئی دلیل ثابت نہیں۔ صحیح بخاری میں جو 233 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 1671 نمبر ہے، ہاں جی، وہ حدیث آپ نے آگے بھی اہل علم سے سماعت فرما رکھی ہوگی کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قبیلہ عقل یا ارینا کے کچھ لوگ آئے، ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المال کی اونٹنیوں کے پاس جانے اور ان کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ یہ خبر صبح ہی پہنچ گئی۔ آپ نے ان کے پیچھے سے ابا کو بھیجا۔ جب دن چڑھ آیا تو ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے حکم دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کو پتھریلی زمین میں پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی دیا نہ گیا۔ ابو قلابہ تابعی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ انجام اس لیے ہوا، انہوں نے قتل کیا، چوری کی، ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ فقہائے امت نے اس حدیث سے یہی سمجھا کہ حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ پاک ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ امام بخاری کی بے تطویب کی وضاحت کرتے ہیں کہ شرح تراجم ابواب صحیح البخاری غرضہ اثبات طہارت ابوال الدواب المعقولۃ لحمھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کے پیشاب پاک ہیں، معقول اللحم جانوروں کے پیشاب پاک ہیں۔ شیخ الاسلام ثانی ابن القیم رحمہ اللہ 691 ہجری پیدائش ہے، 691 ہجری پیدائش ہے، 751 ہجری وفات ہے غالباً۔ اس واقعے میں حلال جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کی دلیل موجود ہے، کیونکہ حرام چیزوں کو بطور دوائی استعمال کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نماز کے لیے اپنے منہ اور وہ کپڑے دھونے کا حکم نہیں ملا جن کو یہ پیشاب لگا تھا۔ کسی وضاحت کو وقت ضرورت سے مؤخر کرنا جائز ہی نہیں۔ اگر یہ پیشاب ناپاک تھا تو اسی وقت ان کو وضاحت کی جانی چاہیے تھی۔ زاد المعاد میں یہ بات موجود ہے، غالباً جلد نمبر 4 اور صفحہ 84۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنی المسجد فی مرابض الغنم۔ صحیح البخاری حدیث کا نمبر 234، صحیح مسلم 524 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی ائمہ حدیث اور فقہائے امت نے حلال جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کو ثابت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بکریوں کے باڑوں میں نماز کی اجازت اور اونٹوں کے باڑوں میں نماز کی ممانعت والی حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، علیہ العمل عند اصحابنا وبہ یقول احمد و اسحاق کہ ہمارے اصحاب محدثین کے ہاں اسی پر عمل ہے۔ نیز امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے۔ سنن ترمذی تحت الحدیث ہے 349۔ 14واں سوال، اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ بھائی اللہ اکبر، اونٹ میں 10 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔
دلیل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اونٹ میں 10 اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ مسند الامام احمد 2488۔ السنن الکبری للنسائی 4123، 4392، 4482۔ سنن الترمذی میں 905، سنن ابن ماجہ میں 3131۔ حدیث کا نمبر المستدرک للحاکم جلد نمبر 4/230۔ وسندہ حسن۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن غریب، امام ابن حبان رحمہ اللہ 4007 نے صحیح، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اس صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، اگلا سوال بس ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ آج کا یہ علمی مذاکرہ سوال و جوابات کی نشست میں جو آج کیا، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ حق بات سننے، عمل کرنے اور اسے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔